بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے چینل کے پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس مقام ہے۔ گویا یہ مسجد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے بھی پہلے کی ہے۔ روایتوں کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ مسجد الاقصی تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی۔ مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابیوں نے تقریباً 1.5 سال تک نماز پڑھی اور یوں لوگوں کو پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیمی کی ہی ایک شکل ہے، جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل تورات اور انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہو۔ واقعہ معراج اسی بات کی دلیل تھی کہ القدس کا اسلام سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی، لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، اس روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا 40 سال۔ علماء اور مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک اس مسجد کو خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ روایتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل لوگ فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی رہائش ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں میں بار بار تعمیر کیا گیا۔ اس کو کئی پیغمبروں نے تعمیر کیا، لیکن مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے پیغمبر تھے، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی۔ صرف انسان ہی پر آپ نے حکومت نہیں کی، آپ نے انسانوں کے ساتھ جن، پرندے، جانور اور حیوانوں پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا اور وہ حضرت سلیمان کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے، بڑے بڑے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ آپ نے بہت سی حکومتیں فتح کی تھی، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی حکومت تھی جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر میں جنات کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشے کا حجرہ بنایا تھا، اس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ عبادت گاہ میں اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے تھے، عصا یعنی چھڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوا کرتی تھی اور آپ کئی دن اور کئی مہینے ایسے ہی کھڑے رہتے تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ بہت ہی جلد ان کی وفات ہونے والی ہے، سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ ایسا معجزہ ہو جائے کہ ان جنات کو معلوم ہی نہ ہو کہ میری وفات ہو گئی، اور جنات اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہجرے میں عبادت گاہ میں اپنے عصا کے اوپر کھڑے تھے اور آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سارے آپ علیہ السلام کے جسم مبارک ایسے ہی کھڑی رہی۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں، دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑتے نہیں اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی۔ دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم ان کی قبروں میں صحیح سلامت موجود ہے اور غیبی طور پر انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سال تک اس عصا کے اوپر کھڑے رہے اور آخر کار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کے جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا۔ تب جناتوں کو یہ علم ہوا
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔